احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار شربیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک جلیل القدر بزرگ نے فرمایا تھا کہ آپ محسود المعاصرین ہیں، یعنی اپنے زمانے میں آپ کے علم و فضل، مناظرانہ عظمت، دینی خدمات اور مقبولیت کو دیکھ کر بہت سے ہم عصروں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا تھا، لیکن آج حالات کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صرف محسود المعاصرین ہی نہیں بلکہ محسود المتاخرین بھی ہیں۔ وقت گزر گیا، نسلیں بدل گئی، مگر حسد کی آگ بجھ نہ سکی۔ افسوس کہ آج بھی بعض لوگ آپ کی عظیم شخصیت کو نشانہ بنانے میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں مجھ فقیر کے سامنے ایک کتاب اور اس کے چند صفحات آئے جن میں مولوی ضیاء المصطفیٰ گھوسوی نے جو سرکار شربیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر جھوٹا واقعہ گھڑ کر توہین و بدزبانی کی تھی، اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس جھوٹے قصے کی بنیاد پر مولوی ضیاء المصطفیٰ نے نہ صرف بد کلامی، بے ادبی اور تنقیص شان کی، بلکہ ایک ایسی شخصیت کو نشانہ بنایا جس کی عظمت پر اکابر اہل سنت کی شہادتیں موجود ہیں۔ حسد سے ان کے سینے پاک کر دے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کتنا حسد کرو گے؟ جس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت نے رفعت بخشی، اسے تمہاری تحریریں، تمہاری حسدیں کیسے گھٹا سکتی ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جسے رب بلند کرے اسے کوئی پست نہیں کر سکتا۔ سورج پر تھوکنے والا سورج کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنا ہی چہرہ آلودہ کرتا ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اگر کل کو الارشاد اور اشک روا ہی نہیں بلکہ دیگر تاریخی کتابوں اور مستند ماخذ سے بھی وہ تمام اقتباسات منظر عام پر لائے جائیں جن میں آپ کے اکابر کے بارے میں وہ باتیں درج ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، تو کیا آپ کے اندر انہیں برداشت کرنے کی قوت ہوگی؟ اگر جواب نہیں تو پھر آخر آپ خود ایسے فتنوں کو کیوں جنم دے رہے ہیں؟ اہل سنت کے ماحول کو نئی آگ میں کیوں جھونکنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر تاریخی روایات اور قدیم کتابوں کے اوراق کھلنے شروع ہو جائیں تو بہت سے ایسے ابواب سامنے آئیں گے جنہیں شاید آپ خود بھی منظر عام پر دیکھنا پسند نہ کریں۔ اس لیے دانش مندی اسی میں ہے کہ الزام تراشی، تحریف اور فتنہ سازی بند کیجیے۔ سرکار شربیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت جاننی ہو تو مخالفین کے افسانے نہیں بلکہ اکابر اہل سنت کی تحریریں پڑھو۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کا وہ اعتراف دیکھو کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تم پر مذہبی احسان کیا، تمہیں وہابیت سے محفوظ رکھا۔ علامہ ارشد القادری علیہ رحمت کی تحریریں پڑھو جن میں محبت، عقیدت اور والہانہ وابستگی موجزن نظر آتی ہے۔ محدث اعظم ہند علیہ رحمہ کے کلمات کا مطالعہ کرو جہاں سرکار شربیش اہل سنت کی علمی عظمت اور دینی خدمات روشن آفتاب کی طرح نمایاں ہیں، اور پھر خود امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے عطا کردہ القابات اور تحریرات کو دیکھو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہ تھی بلکہ وہ مرد میدان تھے جنہوں نے علمی محاذ پر ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جن کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اگر یہ جملے وہابی، دیوبندی، نجدی یا غیر مقلد کرتے جن کے باطل نظریات کا علمی تعاقب سرکار شربیش اہل سنت نے پوری قوت سے کیا تو تعجب نہ ہوتا، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے منسوب کرنے والے بعض افراد ہی ایسی بے بنیاد باتوں کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ طرز عمل حسد اور تعصب کی بدترین مثال ہے۔ اور پھر حیرت اس بات پر ہے کہ فقیر کے نانا حضور شربیش اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شجر خلافت میں خود تصریح فرمائی کہ فقیر کو بلا واسطہ بیت و ارادت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہے۔ مزید برآں شہزادہ شربیش اہل سنت حضرت حافظ قاری علامہ عسکری رضا خان صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے ذریعے تحریر کردہ مکتوب میں بھی واضح الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ فقیر کو بیت و خلافت و ارادت بلا واسطہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہے۔ ایسی واضح تاریخی شہادتوں کے باوجود اگر کوئی من گھڑت قصے تراش کر شخصیت کشی کی کوشش کرے تو یہ تحقیق نہیں بلکہ تعصب کی علامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا فتنوں سے ایسا تعلق ہے جیسے چولی دامن کا ساتھ، نہ وہ فتنوں سے الگ ہو سکتے ہیں نہ فتنے ان سے جدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہر دور میں وہ کسی نہ کسی بزرگ کی شخصیت کو نشانہ بنا کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بزرگوں کی عظمت کتابوں کے جھوٹے واقعات سے ختم نہیں ہوتی،
تاریخ کا فیصلہ قلم تعصب نہیں بلکہ علم و دیانت اور اکابر کی شہادتیں کرتی ہیں۔ آخر میں حضرت سیدنا سرکار کلاں سید مختار اشرف کچھوچوی علیہ رحمہ کا وہ ذرنی ارشاد نقل کرنا مناسب سمجھتا ہوں جو سرکار شیربیش اہل سنت مظہر اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و حقانیت پر روشن دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ان کے عقیدے کا موافق ہو وہی صحیح معنی میں سنی ہے، صحیح الایمان ہے، اور جو ان سے واقف ہو کر ان کا بدگو ہو وہ یقیناً بد مذہب بد دین ہے۔